الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 2 پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے سبق نمبر 1 کو پڑھیں۔ سبق نمبر 1 کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے سبق نمبر 1 کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق رہ نہ جائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آئیے ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، حروف مرکبات کی مشق بھی حروف مفردات کی طرح الگ الگ کر کے اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ، یعنی تمام صفات کے ساتھ حروف کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید آسانی ہوگی۔ لیکن کوشش کریں کہ مدنی قاعدے کے شروع میں جو مخارج دیے گئے ہیں ان کو آپ یاد فرما لیجئے تاکہ حروف ادا کرتے وقت پتہ چل سکے کہ واقعی حرف اسی مخرج سے ادا ہو رہا ہے، کیا زبان جہاں لگنی چاہیے وہیں لگ رہی ہے یا کہیں اور لگ رہی ہے۔ پھر بھی حرف صحیح ادا نہیں ہو رہا تو حرف مخرج سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا، یا مخرج سے تو ادا ہو رہا ہوتا ہے مگر اس حرف میں کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات ادا نہیں ہو رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر تا، دال اور تو، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ اب حروف کا مخرج ایک ہے، اب ان حروف میں فرق ان کی صفات سے ہوگا۔ تا اور دال کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے، یعنی صفت ہے۔ تو کو پر یعنی موٹا پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے۔ ناظرین، جب ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے حروف درست ادا ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن، اس کی جو میم ہے اس کو الرحمن نہیں پڑھیں گے بلکہ الرحمٰ پڑھیں گے. جیسے کلمہ ہے مال، مال کی میم کو ادا کرتے وقت ہماری آواز ناک میں نہیں جاتی. اسی طرح جب ہم تسمیہ پڑھیں گے تو اس میں بھی جو میم ہے کوشش کریں اس کی آواز ناک میں نہ جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھیں گے. با، لام، با، با، ہا، میم، با، عین، دال، عین، با، دال، حا، میم، دال، ہا، لام، کاف، یا، ہا، با، خو، تو، فا، ثا، میم، نون، حا، سین، نون، فا، حمزہ، تا، سین، خو، تو، خو، لام، قاف، فا، لام، قاف، عین، لام، قاف، نون، صاد، را. ناظرین کوشش کیجئے کہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف کی ادائیگی کی ہے اسی طرح سبق نمبر 2 میں بھی ہم حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے. قاف، تا، لام، یا، لام، جیم، تا، جیم، دال، تو، با، عین، با، لام، غین، نون، فا، سین، جیم، نون، تا، سین، حمزہ، لام، قاف، سین، تو،
صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم تو را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔